جب ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور خدا کی مرضی سے ہوتی ہے اور خدا نے ہمارے پر ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں اور ہمیں وہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، بطور اس کے کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو خدا نے اس کے لیے ہمیں ڈر بھی سنایا ہے، اور ہر چیز مطلب آلریڈی لکھی ہوئی ہے، تو اس میں پھر ہمارا فالٹ کہاں آ رہا ہے؟ کیوں ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور یہ سب چیزیں؟ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم دیکھنے والے ہیں جس میں ایک ایکس مسلم بھائی نے سوال کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین تمام چیز پہلے سے لکھ چکا ہے اور ہمارے اوپر ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں کہ یہ چیز تمہیں کرنا ہے، اور اگر یہ چیز ہم سے چھوٹ جائے تو اس کا ہمیں سزا بھی سنا رہا ہے، اور جب سب چیز لکھی ہوئی ہیں تو ہمیں کیوں سزا سنا رہا ہے؟ اور تمام اس طرح کے سوال انہوں نے رکھے ہیں جن کا بخوبی جواب امیر حق صاحب اس ویڈیو میں دیے ہیں، تو چلیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ ہاں بھائی، ایکس مسلم ہو آپ بھائی؟ جی، اچھا، میں اسلام سے اپنا تعلق نام ہے آپ کا؟ جی اسلام سے تعلق تھا، میں اپنا نیم ڈسکلوز نہیں کرنا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، نو پرابلم، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ کیا ایج ہے آپ کی؟ میری ایج 25۔ 25 ہوگی۔ اسلام کب چھوڑا آپ نے؟ اسلام چھوڑے ہوئے لگ بھگ آدھا سال، 6 مہینے ہو چکے ہیں۔ 6 مہینے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ پریکٹسنگ مسلم تھے آپ؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ نمازیں وغیرہ سارا کچھ پڑھتے تھے؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہو گیا۔ سمپل سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں، زیادہ نہیں، ٹھیک ہے؟ بولیے۔ پکی بات ہے، بتا دیں گے؟ جی جی، اچھا، نمازیں کتنی پڑھتے تھے آپ؟ بیسک پوچھ لیتے ہیں۔ صرف فرض پڑھا کرتا تھا۔ صرف فرض، ٹھیک ہے۔ جی، کون سے والے فرض؟ جو بھی فرض ہوتے ہیں، سنت موقعہ یا ان سب کو ہٹا کے، نفل کو ہٹا کے صرف فرض۔ ٹھیک ہے، یعنی فجر کے آپ 4 فرض پڑھ دو، لیا کرتے تھے؟ نہیں 2 فرض۔ 2 پڑھتے تھے۔ ظہر کے؟ 4۔ اور مغرب کے؟ 3۔ اور عصر کے؟ 4۔ اور فجر کے؟ 2۔ ٹھیک ہو گیا۔ دعائیں قنوت سنا دیں مجھے ذرا۔ دعائے قنوت یاد نہیں تھی سر، جتنی یاد ہوتی سنا سکتا، کچھ اور تھوڑی چلیں پوچھ سنا دیں، سکتے ہیں۔ دعائیں قنوت سنا بسم دیں، تھوڑی سی ہلکی تھی، جتنی یاد جی، ہوتی سنا دیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ٹھیک، ونغفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد، اس کے آگے کی یاد نہیں۔ زبردست، ٹھیک ہو گیا۔ التحیات سنا دیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ٹھیک ہے، چلیں، چھوٹی موٹی غلطی تو چل جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا۔ آپ کا نام ڈسکلوز نہیں کریں گے، اور آپ کی ایج ہے 25 اور 6 مہینے ہو گئے ہیں آپ نے اسلام چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ جی سر، ابھی آپ سے صرف ایک آخری سوال ہے، اس کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ کھل کر جو بات کرنا بالکل چاہیں کریں۔ اچھا، بالکل مجھے بالکل۔ یہ بتائیں، قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ ٹرانسلیشن کے ساتھ جی، میں مطلب ایسے نہیں، سیریز وائز رینڈم جو میں نے پڑھے ہیں، جیسے یعنی رینڈم کوئی اعتراض آ گیا سامنے تو اس کا کھول کے پڑھ لیا؟ جی جی۔ ٹھیک ہے، اور حدیث بھی ایسے ہی پڑھی ہوگی؟ حدیثوں کا مجھے علم نہیں تھا، جب مجھے کوئی کنفیوژن ہوتی تھی یا کوئی بتاتا تھا کہ بھئی یہ تمہارے میں یہ لکھا ہوا ہے اس حدیث میں، تب اسپیسیفکلی اس حدیث کو ویریفائی کرا ہے، ورنہ کبھی حدیث ایسے نہیں پڑھی۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں، صحیح ہے۔ اچھا، اب آپ نے سن لینا، کوئی جی، ایک ایسا پوائنٹ رکھنا ہے جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کو چھوڑ دینا چاہیے، مجھے اسلام کو چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ عامر بھائی میں یہ تو نہیں بتا پاؤں گا آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں نے کیوں چھوڑا، ہو سکتا ہے آپ کا بھی سیم ریزن نہیں مل نہیں جائے نہیں گا۔ نہیں، یہ پچھلا ٹھیک سیزن بھی دیکھیں گے، بہت لوگ آئے تھے، انہوں نے آ کر بتانے کی کوشش کی، میں اپنی سٹوری سناتا ہوں، سٹوری نہیں چلے گی یہاں۔ ٹھیک ہے۔ اعتراض رکھیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ سب سے پاورفل آبجیکشن ہے آپ کی نظر میں، سب سے پاورفل، جی ٹھیک ہے؟ جی، وہ رکھنا ہے آپ، جی۔ جب ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور خدا کی مرضی سے ہوتی ہے اور خدا نے ہمارے پر ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں اور ہمیں وہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، بطور اس کے کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو خدا نے اس کے لیے ہمیں ڈر بھی سنایا ہے، اور ہر چیز مطلب آلریڈی لکھی ہوئی ہے، تو اس میں پھر ہمارا فالٹ کہاں آ رہا ہے؟ کیوں ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور یہ سب چیزیں؟ چلیں، یہ سب مثال کے طور بتاؤ، پہ ہاں میں بتاتا ہوں، چلیں مثال کے کر لیں طور پہ مکمل۔ میرے اوپر دعوت فرض تھی، اور دعوت دینے کا طریقہ یا تو گھر گھر جا کے بجاؤ اور لوگوں کو دعوت دو،
اور اگر سامنے والا آپ سے حیثیت میں اونچا ہے بتاؤ کسی بھی چیز کے، تو وہ آپ کی بات کیوں سنے گا؟ وہ ویسے ہی نہیں سنتا تھا. اس کے بعد لوگ سن نہیں رہے ہیں، اور پھر ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم کچھ کر پا رہے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد آیتیں آتی ہیں کہ جیسے سورہ عصر کی، کہ یہ کنڈیشن رکھ دی گئی ہے، اگر تم نے حق کے اوپر نہیں بلایا تو یہ منیمم کنڈیشن ہے، اس کے بعد تم جنت میں نہیں جا پاؤ گے. تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ دیٹس اٹ. یار بہت ڈس اپوائنٹ کیا ہے مجھے. برا مت مانیے گا آپ، نہیں یعنی نہیں، میں تھوڑا سا کھل کے آپ کے ساتھ بھائی کی طرح یعنی فرینکلی بات کر سکتا ہوں، کوئی دقت تو بالکل نہیں آپ کریے. اگر آپ نے مجھے کریکٹ بھی کر دیا، میں اسلام دوبارہ بھی قبول کرنا چاہوں گا. مجھے اس میں ہے؟ نہیں میں وہ آیا میرا، بھی اس لیے. ہاں نہیں نہیں وہ میری ذمہ داری. اگر آپ اس لیے آئے ہیں تو ابھی چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ نہیں نہیں، میری یہ ذمہ ٹھیک ہے داری نہیں بتائیں. ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. میری طبیعت کو سمجھ لیں، مجھے کوئی جی شوق نہیں ہے جی، کیونکہ وہ میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے ٹھیک نا؟ ٹھیک. ہدایت آپ کے میں ہاتھ میں نہیں ہے، توفیق نہیں صحیح. دیتا. اللہ کے ہاں ہاتھ میں. میں یہ بھی ریزن تھا میں میرا. توفیق دے نہیں سکتا. سن، اب بیچ میں بالکل. ٹوکنا نہیں ہے میرا بھائی، میں نے آپ کو سنا ٹھیک ہے ہے ٹھیک. خاموشی سے، سن. ٹھیک ہے بتائیں. تو مجھے اس چیز کا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں یہاں دعوت و اصلاح، وہ میرا ایم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میرا ایم کچھ اور ہے اللہ کی رضائی، مگر کچھ اور ٹیکنیک ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ میرے نہ ہاتھ میں ہے، نہ میں کچھ اس طرف زیادہ دھیان دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں البتہ کوئی اپنے شوق سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، وہ شوق سے کرے، وہ اس کا اپنا ہے. ہمارا کوئی نہیں ہے کہ ہم دھرم پر چلو جی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی. جو پہلے ہیں ان کی حالت دیکھ لو، انہوں نے کیا کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے صحیح. مجھے یہ کوئی شوق نہیں ہے تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، اور جو پہلے ہیں ان کی حالت پتلی ہے. تو اس لیے صحیح. میں فکر کرتا ہوں جو ہو چکے ہیں ان کی بہتری کے لیے کچھ کام کیا جائے، ٹھیک ہے؟ پھر خود بخود آٹومیٹکلی لوگ آئیں گے. خیر یہ تو ایک الگ مسئلہ ہو گیا. اب آپ نے چونکہ مجھے کہا میں بات کر سکتا ہوں اچھے سے، تو میرے پیارے بھائی میں بڑا ڈس اپوائنٹ ہوا. جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے پاورفل آبجیکشن رکھنا ہے. جی آپ نے وہ بات رکھی ہے کہ جس کو 85 بار ڈسکس کیا گیا ہے، اور اب تو یہ اتنا بورنگ ہو چکا ہے کہ اگر اس کے اوپر میں بات کروں گا تو مجھے خود بھی لگتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹ اپنا بھی پبلک کا بھی، کیونکہ ریکارڈڈ ویڈیوز موجود ہیں. اگر ہم آج سے 500-600 سال پہلے بار بار یہ سوال کرتے تو چلو بات سمجھ بھی آتی. اب ریکارڈنگ اتنے اس کے اوپر جوابات موجود ہیں، ہمارے کلپس موجود ہیں، پہلی چیزیں. اب مثال کے طور پر آپ کو 2-3 پوائنٹس پکڑتا ہوں میں نا سمجھانے کے لیے کہ کیا مجھے لگا یہ ویک آرگومنٹ. جی. ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اس سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ جو اللہ کی مرضی ہے وہی ہونا ہے. نہیں، اس کی جو دلیل دے دیں ایک کہ وہ، حدیث، جی جی، ہاں ایک حدیث ہے جی، بخاری کی کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے پہلے قلم بنایا اور قلم سے ہوں، کہا کہ لکھو جو کچھ ہو ہوں، چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے. اس کے ہاں. بعد یہ پوری کائنات وجود میں آئی. اس کا ہم تو بہت بعد میں آئے ہیں. تو جب میری رک جائیں رک جائیں قسمت. رک جائیں یہیں، جی رک جائیں. جی آپ نے حدیث پوری پیش کر دی. ابھی تو میری ٹیکنیک یہ ہے، مگر آپ پہ میں ہاتھ ہلکا رکھ رہا ہوں کیونکہ بڑی مشکل سے کوئی بندہ آیا، ٹھیک جی ہے نا؟ جو کہہ رہا جی ہے کہ میں، مجھے نہیں پتا اب آپ جینون ہے کہ نہیں یا صرف بات کرنے آئے ہیں، مگر کوئی بات نہیں، جی ہم آپ کی بات مان کر چل رہے ہیں. تو یہ ہے کہ جو حدیث آپ نے پیش کیا، آپ کا کلیم یہ تھا کہ وہ لکھا ہے جو اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ جی چاہتا ہے ہو وہ لکھا ہوا جی. ہے. اس حدیث کے اندر تو یہ بھی نہیں ہے جو آپ نے پیش کیا. اس میں یہ ہے نا سر کہ جو ہونے والا ہے کیا وہ آرڈر ہی تو دے رہا ہے اللہ. ہے؟ اوہو بہت اچھے. اس جی. نے یہ کب کہا ہے کہ جو میری مرضی ہے وہ لکھ، یا جو میں کہہ رہا ہوں وہ لکھ؟ یہ کہا ہے حدیث کے اندر، یہ لکھا ہے. نہیں، حدیث میں تو یہ الفاظ نہیں ہیں. ہاں تو بس، تو سمجھیں اس کا مطلب ہے، پتہ کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ ہوتا یہ ہے ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہمیں کسی چیز سے جاہل، اگنورنٹ رکھتی ہے. اس کی وجہ سے ہم شاید انفلوئنس ہو کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پروسیس ہے. اب وہ جو حدیث آپ نے پیش کیا دوبارہ ایک بار کھولیں اس کو، میرے سامنے پڑھیں جو آپ نے کلیم رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ وہ تو اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کر رہا. کہ لکھنے سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز لکھ دی گئی ہے، اس سے انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں بیس ہے. جو آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے نا، وہ اس پوائنٹ کے اوپر ہوئی ہے کہ جب سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم، سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو یہ بھی لکھ دیا گیا ہے فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جہنم میں جائے گا، تو ہم نے کیوں کرنا ہے؟ یہ چیز ہے. ایسے تو. جی جی. ہاں تو مجھے بتائیں آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ غلط ہے، یا تو آپ سر پھر کوئی ریفرنس پیش کریں. آپ نے کہا بخاری کی حدیث، وہ بھی پروو نہیں ہو رہی وہ چیز جو آپ نے کلیم کیا تھا. میں جی بتاتا ہوں. جب واقعہ ہوا تھا کہ رسول اللہ معراج پر گئے ہیں، تو جب وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، تو آٹومیٹکلی وہ لوگ جنت اور جہنم، یہ تو محمد صاحب ہی دیکھ کر آ چکے تھے نا. تو انہوں نے آ کے بتایا کہ جیسے عورتوں کی تعداد جہنم میں یا جنت دونوں میں، انہوں نے بتایا کہ سب میں زیادہ ہے. تو یہ چیز آلریڈی فکس ہے. اس کو آپ 1000 میں سے 99 999 جہنمی ایک جنتی، تو وہ کیسے آپ اور میں پھر ڈیفینڈ کر سکتے او ہو، اس کا مطلب ہے یہ دیکھیں پھر آپ اگلے سٹیپ پہ جا رہے ہیں. ہیں؟ جی پہلا جی سٹیپ ہے
کہ آپ کا یہ ماننا کہ اللہ نے جبرن جو لکھا ہے وہی ہوگا، اس چیز کو آپ نے پروف کرنا ہے. آپ اپنا پہلا پوائنٹ نہ مس کریں. دیکھیں یہاں تک ہم ایگری ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کے دو چیزوں میں فرق سمجھنا. ایک ہے اللہ تعالیٰ کا نالج، اللہ تعالیٰ کا علم. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، جی ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، جی فیوچر میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو جاننے والا ہے. یہ جاننا جی اور چیز ہے، اور اسی طریقے سے کسی چیز کا بالجبر ڈنڈے کے زور پر کروانا یہ اور چیز ہے. تو آپ کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا ایکس مسلم بھائی، وہ مس انڈرسٹینڈنگ یہ سمجھ آ رہی ہے، جو مجھے بات سمجھ آئی ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لکھے ہوئے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو فکس کر کے لکھ دیا، اب اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ ہے الگ انڈرسٹینڈنگ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویئر ٹھیک ایز جو ہونا جی تھا، جو ہونا ہوں تھا، جو اللہ کے نالج ہوں میں تھا کہ ایسے ایسے ہوں ہوگا. جیسے ہوں مثال کے طور پہ اس کی آسان چیزوں کے اندر آپ یہ سمجھیں، بہت بار اس کی مثال، اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا یہ میرے لیے بورنگ اس لیے ہے کہ کافی بار اس پر بات ہو چکی ہوئی ہے، مگر چلیں آپ کے تھرو اگر کسی کو نہیں یاد رہا تو بات دوبارہ ہو جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ اپنی پریڈکشنز دیتے ہیں کچھ انسیڈنٹس کے جی بارے میں نا، پریڈکشنز، جی اور ان کی جی پریڈکشنز ٹھیک ہوتی ہیں. وہ پریڈکشنز ٹھیک اس لیے جاتی ہے ٹھیک ہوتی ہیں کہ ان کی کیلکولیشنز اسٹرانگ ہوتی ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، پاسٹ آبزرویشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جی ان کے لیے چیزیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اللہ کی ذات، یعنی میں یہ مثال سمجھا رہا ہوں، اللہ کی ذات جو ہے اگر ایک ہوں عام انسان کے اندر یہ ابیلٹی ہے کہ وہ مائنر سی کیلکولیشنز کے ذریعے چیزیں سمجھ سکتا ہے، تو اللہ کی ذات ان چیزوں واقعات کے ہونے سے پہلے ان کا جاننے والا ہے. اس کے پیچھے ایک ریزن سائنٹیفک ایک تھیوری ہے جس کو ٹائم کے الوژن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ ٹائم ریالٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. جی ٹھیک ہے. یہ جی ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اس میں جی کچھ لوگ کرتا یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ لوگ، ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایگزسٹ کرتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فریکشنز ہیں. ٹھیک ہے. مختلف ہے جی فریکشنز ہیں جو ہمیں پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے اندر فیل ہوتے ہیں. ویئر ایز اگر کوئی بندہ اس 3 ڈائمینشن یا 4 ڈائمینشنل اگر ٹائم کو مانے اس ریالٹی سے اوپر چلا جاتا ہے، اس پر اس کا افیکٹ نہیں ہوتا. مثال کے اوکے طور پر اللہ کی ذات کو ہم ان تمام ڈائمینشنز کا خالق مانتے ہیں، اسی لیے اس کی نظر کے اندر پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے لیے تمام چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، جیسے حقیقت اس کے سامنے کھل چکی ہوئی ہے. یعنی کھل چکی نہیں بلکہ وہ حقیقت کو ہمیشہ سے ہی جانتا ہے کہ کیا. اس لیے آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا یہ تھوڑی سی غلط ہوگی، یہ کہنا ٹھیک ہے. تو اس کو میں کاؤنٹر کر سکتا ہاں ہاں بالکل بالکل. ہوں. ایک بات بتائیں، پھر جب مجھے پیدا کرا اوپر والے نے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ آدم کی اولاد کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم سب ہماری بھلائی چاہتا یہ ہے، دیکھیں پھر تو ہم غلط، یہ دیکھیں یہ پھر غلط. میں کیوں روکنا پڑ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کی ساری بیسک غلط ہوئی. یہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ قرآن میں یا حدیث میں کس جگہ کے اوپر ہے؟ نہیں وہ، ہاں یہ تو خیر اشرف المخلوقات میں نے پوچھا تھا مولانا صاحب سے، تو انہوں نے بھی بتایا تھا کہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن آدم ہاں کو تو سجدہ دیکھیں، کرانا سگنیفائی تھا نا چلیں یہ چیز. نہیں وہ سجدے کی حقیقت بھی ہم کبھی ڈسکس کریں گے. اشرف المخلوقات ٹرم کسی عمل کی وجہ سے کسی کو اشرف المخلوقات کہہ دینے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے ہوگی نا، پرٹیکولر ایک عہدہ ہے. تو یہ یاد رکھنا. چلیں آپ اپنی بات مکمل کر لیں. میں بھی یہ ساتھ ساتھ کریکشن اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ کچھ اپنی ٹرمز کو ٹھیک کریں، جو ضروری نہیں ہے کہ جو بات پاپولر ہو چکی ہو وہ ٹھیک بھی ہو. چلیں. تو پھر اس نے میرے ساتھ ابلیس کیوں لگا رکھا ہے، ایک جن کیوں لگا رکھا ہے جو کہ مجھے بہکاتا رہتا ہے؟ اگر وہ پھر مجھے بہکاتا ہے، میں اس میں لالچ میں آگے گناہ کر دوں، پھر وہ گناہ لکھا جائے گا، پھر اس کے اندر دوبارہ مجھے سزا ملے گی، ایسا کیوں ہے؟ کیوں وہ ابلیس کو نہیں ہٹا سکتا؟ ٹھیک ہو گیا، زبردست. اچھا پہلے یہ بات ختم ہو گئی کہ کچھ لکھا نہیں ہوا تبھی تو ابلیس لگایا. جی جی میں اس پہ اگر سیٹسفائڈ. زبردست اس پہ کلیئر ہو گئے لکھی ہوئی بات پہ. ٹھیک ہے. جی جی بالکل. تھینک یو تھینک یو. اب آ جاتے ہیں ابلیس کے اوپر. آپ کا یہ گلا ایکس مسلم بھائی تب ٹھیک ہوتا کہ جب اس نے ابلیس کو تو ہمارے ساتھ لگایا ہوتا مگر نفس امارہ، سوری نفس لوامہ آپ کے پاس نہ ہوتا. مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے، ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ اگر ہو اور اس میں بریک نہ ہو، سیٹ بیلٹ نہ ہو، ایئر بیگ نہ ہو، تو پھر کمپنی کے اوپر کلیم جاتا ہے کہ آپ نے کیسے گاڑی بنائی جس کے اندر بریک بھی نہیں ہے، سیٹ بیلٹ بھی نہیں ہے، ایئر بیگ بھی نہیں ہے. یہ تو لوگوں کو نقصان پہنچائے گی. مگر جس گاڑی کے اندر بریک ہو، سیٹ بیلٹ ہو، ایئر بیگ ہو، پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ڈرائیور کا قصور ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرائیور نے کوئی غلطی کی ہے، پھر کار کے اوپر نہیں آتا، کیونکہ ڈرائیور جو اندر بیٹھا تھا اس کے پاس یہ ایبلٹی موجود تھی کہ وہ بریک بھی لگاتا، سیٹ بیلٹ پہن کے رکھتا، ایئر بیگ اوپن ہوتے، وہ بچ سکتا تھا، چانسز بچ سکتے. اسی طرح اللہ کی ذات کے اوپر جو آپ کا یہ اعتراض اٹھ رہا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ شیطان کیوں لگایا، یہ چیزیں کیوں لگائیں،
یہ تب اٹھتا کہ جب اس نے ہمیں ساتھ فری ول نہ دی ہوتی کہ ہم اچھے کام کر سکیں. مثال کے طور پر دنیا میں کیا سارے لوگ شیطان کے چکمے میں آ کر خراب ہو چکے ہوئے ہیں؟ نہ، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے بڑے خدا خوفی کرنے والے، انسان کا خیال کرنے والے، جانوروں سے پیار کرنے والے لوگ موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ، یہ یاد ہے پوائنٹ غور کیجیے، اگر وہ لوگ شیطان کی موجودگی کے باوجود اچھے انسان بن سکتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہے. اقبال کہتا ہے عمل سے آری ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. ہمارے مسلمان تقدیر کے بہانے سے عمل سے آری ہوئے بیٹھے ہیں، اور یہی انسان کی حالت ہے. جی میرا بھائی، تو آپ کا اگر یہ پوائنٹ صرف اتنا سمجھا جائے کہ اس نے شیطان لگایا، اس میں لوگ بہک رہے ہیں، تو اگر تو صرف بہک رہے ہوتے تو بات ٹھیک تھی. مگر جب آپ کے پاس نفس لوامہ موجود ہے جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یار یہ برا کام ہے، یہ اچھی کام نہیں ہے، جھوٹ بولنا، کسی کو مرڈر کرنا، چوری کرنا، یار یہ ریپ کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ دینا، یہ اچھی چیز نہیں ہے اور یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کے اندر ایک سسٹم ڈالا ہوا ہے. تو پھر یہی تو آپ کا امتحان اور آپ کا کشمکش ہے جہاں سے چیز شروع ہوتی ہے. اب آپ پہ ہے کہ آپ بریک لگاتے ہیں، سیٹ بیلٹ پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے. پھر کمپنی کا نہیں کوئی قصور. شکریہ، یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہوا. اور میں بالکل سچ بولنا چاہوں گا کہ آج سے پہلے اس لاجیکل سے کسی نے نہیں سمجھایا تھا. بہرحال میں ایک اور کاؤنٹر رکھنا چاہوں گا جو کہ میں جی اور بھی بڑی دلیل ہے کہ جب نبی جو تھے، جب ان کے اوپر میں رسول اللہ بول دیتا ہوں تاکہ لوگ جو مسلمان بھائی دیکھ رہے ہیں انہیں تکلیف نہ ہو. رسول اللہ جو تھے جب ان کے اوپر پہلی وحی اتری تو انہیں خود نہیں پتا تھا کہ جبرائیل میرے اوپر وحی لائے ہیں تو میں پیغمبر ہوں. ورقہ بن نوفل جو تھیں انہوں نے بتایا کہ جو مدر خدیجہ تھیں انہیں کہ یہ تمہارا جو شوہر ہیں وہ نبی ہو سکتے ہیں آگے آگے. تو یہ ان کو کنفرمیشن ان سے کیا ضرورت تھی جب اللہ سے ڈائریکٹلی وہی آ رہی ہے. تو زبردست زبردست. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کی دلیل ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو غور کرنا ہے. کبھی آپ نے اس اینگل سے اس حدیث کو نہیں دیکھا ہوگا. مان لو ایک منٹ کے لیے کہ اللہ کے رسول خود سے پلان، یہ بڑے غور سے سننا مسلمانوں، یہ جو پوائنٹ میں اس حدیث کا دوسرا اینگل دینے لگا ہوں تو نوجوانوں کان میری آواز کی طرف رکھنا. ایکس مسلم بھائی غور سے آپ بھی سننا، اگر اس پہ بھی کاؤنٹر دینا ہو تو دے لینا، ٹھیک ہے. ایک منٹ کے لیے سوچیں، بالکل اسلامو فوبز اور ایکس مسلمز یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے پولیٹکس کے لیے اور حکومت کے لیے اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کیا. مگر ونس جب وہ یہی حدیث پیش کر کے اعتراض کرتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر آدمی کا پلان ہوتا تو کیا وہ اس طرح سوال کرتا ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا ہے، کون ہے، وہ ویریفیکیشن کرواتا ہے. وہ جاتا ہے کہ اس کے مائنڈ میں ہی پلان ہوتا ہے کہ میں نے تو نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، میں نے تو لوگوں کو دھرم کے نام کے اوپر، جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ دھرم کے نام کے اوپر اپنے انڈر لے کر آنا ہے. یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچائی کی ایک بڑی بین دلیل ہے، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ خود 40 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے ان کے لیے ایک مشن تیار کر رکھا ہے. یہ غور کرنا. اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت چھلکتی ہے. ورنہ ایک بندہ اگر پولیٹیکلی کچھ گین کرنے کا پلان کر رہا ہو، اس کے بارے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ اس کو وہی آئی، وہ کنفیوز ہوئے، وہ جا کر ورقہ بن نوفل سے جا کنفرم کر رہے ہیں بلا بتائیے میرے پاس کوئی آیا ہے تو یہ کیا ویریفیکیشن. جس نے پلان بنایا ہوتا ہے وہ کنفیوز نہیں ہوتا، جس نے پولیٹیکل گین حاصل کرنا ہوتا ہے وہ کنفیوز نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک وحی نبوت کا آغاز نہیں ہوا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہی نہیں تھا کہ آپ کو کتنے بڑے مشن سے سرفراز کیا جا رہا ہے. اس سے کئی ہمارے مسلمانوں کی کچھ غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا بات جاتے ہیں کنفرمیشن کے اوپر. دیکھیں، خود قرآن کے اندر ایک مزاج دیا ہوا ہے. خود قرآن کے اندر وہ یہ چیز ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں، خود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا، اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو شک اور شبہ ہے کہ آپ کو یہ کیونکہ انسان ہوتا ہے. اس پوائنٹ کو میں نے کافی سٹریمز، میرے خیال سے 1.5 سال پہلے بھی اس پوائنٹ کو ایکسپلین کیا تھا. ہمارا کلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ فرشتہ ہونے کا ہے، نہ کوئی غیر انسانی مخلوق ہونے کا ہے. ہمارا کلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انسان بشر ہونے کا ہے. انسان اور بشر کے کچھ سرٹن جذبات ہوتے ہیں، اس کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سب سے پہلے یہ انٹریکشن ہوا، آپ کے لیے آل دا وے ایک نیو ایکسپیرینس تھا. اس سے پہلے کبھی آپ کے ساتھ یہ چیز نہیں ہوئی تھی. جب آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوا
تو آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو مجھے فیل ہوا ہے یہ کیا مجھے فیل ہوا ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے. اب مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء ہو گزرے تھے. اب ان کے بارے میں جو نالج تھا وہ کرپٹ ہو چکا ہوا تھا, فیبریکیٹڈ تھا, اوریجنل ریفرنس یعنی اوریجنل انفارمیشن نہیں موجود تھی. ورقہ بن نوفل کے بارے میں یہ تھا کہ وہ پچھلے انبیاء کے بارے میں یا ان کے ایکسپیرینسز کے بارے میں جانکاری رکھتے تھے. اس سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر پچھلے انبیاء کے بارے میں پہلے سے انفارمیشن گین کی ہوتی یا پہلے سے ان کے بارے میں جانکاری رکھتے ہوتے تو پھر آپ کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی آپ کے پاس پہلے سے پلان ہوتا کہ فلاں نبی نے یہ کیا تھا میں ایسے کر لوں, فلاں نبی نے یہ کیا تھا میں ایسے کر لوں, ایسا بھی نہیں. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور جا کر کہا میرا یہ ایکسپیرینس ہے, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو ڈیٹیلز تم دے رہے ہو یہی ڈیٹیل موسیٰ کے بارے میں ہمیں ملتی ہے تورات کے اندر. موسیٰ کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا یا جو فرشتہ موسیٰ پر آیا تھا وہی تمہارے پاس آیا جو ڈسکرپشن تم نے دی ہے. اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایکسپیرینس کو یا اپنی آبزرویشن کی تصدیق انبیاء کے منہج پر کی یا انبیاء کے طریق پر اپنے تصدیق کی. یہ بڑی ضروری ہے جس پوائنٹ کو سمجھنا. تو میرے خیال سے اس پوائنٹ کے اندر کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. البتہ یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قرآن کے اندر بعض مقامات کے اوپر یہ اشارہ آپ کو ملتا ہے, سورہ یونس کے اندر بھی ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اگر آپ کسی شک میں مبتلا ہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لیں. ایک بھی واقعہ نہیں ہے, ایک بھی واقعہ کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے اہل کتاب سے پوچھا ہو کہ مجھے یہ بتا دیں یا یہ بتا دیں. ایک بھی واقعہ نہیں آپ کو ملتا. پتہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ورقہ بن نوفل سے پوچھ سکتے تھے تو کسی یہودی سے بھی بعد میں پوچھ سکتے تھے, جبکہ آپ نے نہیں پوچھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر کوئی بھی اوتھنٹک ایسا شخص شاید نہیں بچا تھا کہ جو یہ انفارمیشن آپ کو دے سکتا جو جینون اہل کتاب کے ہاں موجود ہو. الا ماشاء اللہ کچھ ایک بندہ ملتا ہے, مگر ان سے بھی انفارمیشن نہیں لی تھی اللہ کے رسول نے. البتہ اہل کتاب کے بارے میں ضرور ایک سوال پوچھا تھا, اسلام کے بارے میں یعنی اپنی نبوت کے بارے میں نہیں پوچھا تھا, اپنی وحی کے بارے میں. اہل کتاب کے بارے کے اندر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ضرور استفسار کیا تھا. اس پر کوئی بات آپ کی ہو تو ضرور رکھیں. آپ کا ایک خود کا پوائنٹ یہاں پر کانٹرڈکٹ کر رہا ہے عامر بھائی. آپ نے بولا کہ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس جا کے کنفرم کرتے ہیں. پھر ایک حدیث ہمارے پاس اور ہے جہاں پر نبی جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے وہاں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ایک مٹی کے پتلے تھے. تو پھر نبی کو یہ چیز کہ کانٹرڈکٹ نہیں ہو رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو معلوم نہیں تھا وہاں پہ حدیث یہ. دو چیزوں میں فرق ہے. بڑا اچھا سوال آپ نے رکھا. دو چیزوں میں فرق ہے. ایک یہ ہے کہ جب آپ سے مثال کے طور پر میں انسان ہوں, میں تب بھی عامر تھا جب میرا وجود نہیں تھا اللہ کے ہاں. میں تب بھی ایگزسٹ کرتا تھا, مگر وہ جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ الانسان کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا ٹائم نہیں گزرا کہ جب وہ شیئا مذکورا نہیں تھا لم یکن شیئا مذکورا جس کا ذکر کیا جاتا. مگر یہاں پر جو ٹرم یوز کی گئی ہے کہی گئی ہے هل اتى على الانسان حين کہ عدم کے اوپر بھی وقت گزرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کانٹیکسٹ میں کہیں, جیسے کہا کہ میں مٹی اور گارے کے بیچ میں تھے, اس طرح کہا, یا زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے بھی کچھ ایسے ورڈ استعمال ہوتے ہیں, مختلف حدیث ہیں, یہ بالکل اتھنٹک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کا تعلق ہے تقدیر کے ساتھ, یعنی تقدیر کے ان فیصلوں کے ساتھ, ان معاملات کے ساتھ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج نبی ہیں, کیا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف آج کے لیے ہیں, کیا یہ فیصلہ آج ہوا, کیا یہ پلان آج کا ہے, یہ چیز کہی گئی. تو اس وقت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے نبوت کے منصب کے لیے مجھے چننا تھا, وہ مجھے چن لیا تھا. وہ تب بھی چن لیا ہوا تھا کہ جب آدم مٹی اور غارے کے بیچ میں تھا. اتنی سی بات ہے, اس میں یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. ہم مان لیں مثال کے طور پر کہ اگر یہ کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پتا ہونا چاہیے تھا, تو یہی تو چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کی نہیں بلکہ اللہ کے علم کی
تصدیق کی ہے. یعنی جہاں اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ میں آدم جب مٹی اور گارے کے بیچ میں تھے وہاں اللہ کے علم کی تصدیق کی ہے, وہاں اپنے علم کی تصدیق نہیں کی. اور جہاں بات آئی ورقہ بن نوفل سے پوچھنے کی تو وہاں اپنے علم کی تصدیق ہے, اپنی اس آبزرویشن کو پیش کیا ہے, نہ کہ اللہ کے علم کی تصدیق کی ہے. دو چیزوں میں فرق ہے. یعنی میں اپنے علم کی تصدیق کروں تو میں بڑی چیزوں کے اندر جاہل ہوں, مگر کیا اللہ میرے بارے میں بہت سی چیزیں جانتے ہیں؟ آبویسلی سب کچھ جانتے ہیں میرے بارے میں. تو دو چیزوں میں فرق ہے. جی اگر نبی حکومت کرنے نہیں آئے تھے اور وہ کسی طرح کی گدی کے لالچ میں نہیں تھے تو انہوں نے کیوں فرمایا تھا من کنت مولاہ فحظ علی مولا؟ کیا اس ٹائم پہ ابو بکر سامنے نہیں تھے؟ کیا اس ٹائم پہ عمر سامنے نہیں تھے؟ کیوں انہوں نے ایک اشارتاً بات یہ کہی تھی کہ میں جس کا ماسٹر ہوں اس کا علی ماسٹر ہے؟ کیا یہ ڈائنیسٹی کلیم کرنے جیسا نہیں ہو گیا؟ ٹھیک ہے. اچھا, یہاں آپ نے سب سے پہلے ایک کانسیپٹ کو سمجھنا ہے. ایک ہے حکومت کی لالچ, ایک ہے سرکار کی پولیٹکس کی لالچ, ایک ہے سماج کو ٹھیک کرنے کی جستجو. یہ دو چیزوں میں فرق ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء وہ پولیٹیشنز ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ اپنے سماج کے اندر ریفارمز پیدا کر سکیں. ویئر ایز اگر یہ کہا جائے کہ کیا وہ حکومت کے لالچ میں آتے ہیں, سرکار کے لالچ میں آتے ہیں, تو ایسا کچھ نہیں. مثال کے طور پر مکہ کے اندر غور سے سنیے گا, مکہ کے اندر جب مشرکین مکہ تھک گئے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیڈیکیشن اور ان کی جو ان کا جو کنکریٹ بیہیویئر تھا جس پر وہ ڈٹے رہے, ٹھیک ہے, اس سے جب تھک گئے تو انہوں نے آ کے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آفر پیش کی. انہوں نے کہا ہم آپ کو مکہ کی سرداری دے دیتے ہیں, اور بتائیں جو عورت کہتے ہیں خوبصورت سے شادی کروا دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا چچا ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں, بائیں پہ چاند رکھ دیں, میں بوٹ کی نوک پر رکھتا ہوں ان کی سلطنت کو اور ان کی خواہشوں کو اور ان کی ڈیمانڈز کو. اگر اللہ کے رسول پولیٹکس کے نعوذ باللہ یا سیٹ کی لالچ میں ہوتے یا پاور کی لالچ میں ہوتے تو وہ ٹائم دی بیسٹ ٹائم تھا کہ اللہ کے رسول اس کے اوپر کام کرتے. ویئر ایز اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا. آپ اپنی دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی. اللہ کے رسول نے کبھی بھی نہیں کہا مجھے لیڈر بناؤ یا میں سامنے آؤں یا میں یہ چیز کروں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی سرداروں کے بارے میں ابتدا کے اندر کہا. ابتدا کے کچھ احادیث آپ کو ملتی ہیں مکی دور کے کہ اللہ کے رسول نے کہا تم میں سے بہتر ہو کہ ابھی ایمان لے آؤ گے, اپنی قوم کو بچا لو گے, بڑے بڑے لیڈر بن جاؤ گے. اسلام کو کیا جملے تھے, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم. اے انسانوں, لا الہ الا اللہ توحید کے پیغام کو لے کر اٹھو, عرب و عجم پر حکومت کرو گے. یہ جملے بولے تو خود حکومت قائم کرنے کی لالچ نہیں تھی بلکہ اس سماج کے اندر بہتری تھی جس کو رکھنا تھا, اسی کے لیے انبیاء آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا میرا بھائی. باقی ڈائنیسٹی کی کلیم کی رہی وہ ٹوٹلی ٹاپک ڈفرنٹ ہے. میں آپ کو اس طرف جانے کی اجازت نہیں دوں گا. اگر آپ کو اس بارے میں کوئی چیز ہوئی تو ہم اس کو پرسنل ڈسکس کر لیں گے, ٹھیک ہے. ویئر ایز جو یہ ٹاپک تھا کہ اب اگر انبیاء پالیٹکس کی یا ان چیزوں کی نہیں کرتے کیونکہ آپ آگے شفٹ ہوتے جا رہے ہیں, پچھلا مسئلہ ہمارا پیچھے رہ گیا, تو اوریجنل مسئلے کی طرف ہم لوٹ آتے ہیں. اس پہ اگر آپ کو کوئی آبجیکشن ہے تو رکھ لیں. نبی کی اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو, اسٹرکٹ آرڈر قرآن کے اندر دیا ہوا ہے. تو صحابہ نے نبی کی اطاعت نہیں کری تھی جب جنگ بدر ہو رہی تھی. نبی نے کہا تھا اندر لڑو, صحابہ باہر جا کے لڑے تھے. تو صحابہ یہ کافر پوائنٹ نہیں ہو سنے گئے؟ ذرا, اس پوائنٹ کے اوپر اسلام کا کیا تعلق, مجھے لنک کرنا ہے میرا بھائی اب, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ٹوٹے لتر کی طرح بڑھ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا مجھے ترومپے لگانے پڑیں گے. اس پوائنٹ کو لنک کریں اپنے اسٹرانگ پوائنٹ کے ساتھ. جب صحاباؤں نے ہی نبی کی بات نہیں مانی تو پھر ہاں پر ہم کیا کیسے بات مان لیں؟ کیا بات نہیں مانی؟ کہ نبی نے کہا کہ مدینہ کے اندر لڑو, کہاں لکھا ہے, کہاں اور لکھا ہے؟ یہ جنگ بدر کی بات ہے کہ شیئر جب کریں, نبی نے کہا. شیئر کریں. ایک سیکنڈ میں نکالتا ہوں. ہاں نکالیں جلدی, کیونکہ آپ کی ٹیکنیک میں ویسے کروں گا جیسے میں نارمل کرتا ہوں. جلدی جلدی نکال, جان نہیں چھوٹنی. یہ شیئر یہ یوٹیوب پر ایک صاحب ہیں جو کہ یوٹیوب نہیں, یہ ریفرنس چاہیے میرا بچہ, ریفرنس, میں دیتا ہوں. کیونکہ وہ اب وہ ختم ہو گیا, وہ فیز ختم ہو گیا جس میں انڈرسٹینڈ کروا رہے تھے. ریفرنس تو یار ابھی کے لیے پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی, فی الحال تو نہیں ویڈیو نہیں دیکھنی, مجھے کتاب کا ریفرنس چاہیے, ویڈیو شیڈیو میں نہیں دیکھتا.
ہاں تو ابھی میرے پاس وہ ریفرنس نہیں ہے، میں اس کو لا کے آپ کو دے دوں گا. ہاں جلدی لے کے آ میرا بھائی، تب اگلی بات کرنا، ٹھیک ہے؟ اچھا صحابہ پھر کے اوپر. ایک لاسٹ، اس کے بعد میں انشاءاللہ نہیں نہیں، اسٹیج پہ. ریفرنس نہ اب ٹریٹمنٹ ویسی ہوگی. ریفرنس لے کے آ میرا بھائی. میں نے پیچھے کتنی حدیثیں اسکپ کی ہیں اس نیت کے ساتھ کہ بندہ سیکھنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ میں ایک حدیث کے اوپر ریفرنس آپ سے مانگ سکتا تھا اور بات ہماری 2 منٹ بھی نہیں چلنی تھی، مگر میں نے موقع اس لیے دیا کہ آپ کی ٹون سے مجھے سٹارٹ میں لگا کہ آپ کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں. اس جی چیز کا کوئی تعلق نہیں. اسلام اللہ اور اللہ کے رسول پر آ کر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا یہ اسلام ہے. اگر تو مسلمان رہا ہوا ہے میرا بھائی، تجھے یہ پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شان پتی نہیں کرو، جا کے ریفرنس میرا بھائی ڈھونڈ کے لے کے آؤ. چلو شاباش، جلدی 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 جلدی. اسٹیج بھی چھڑ دے، اسٹیج بھی چھڑ دے جلدی.